اور بٹمالو میں پائے جاتے ہیں. لیکن ان کو ہم جب بھی ٹیم لے کے جاتے ہیں وہ ڈسٹرائے کر کے آتے ہیں, ان کی وہ کنفسکیٹ کر کے آتے ہیں, 4 دن بعد دے آر اگین دیئر. اور اتنا نقصان کیا ہے ہم نے, ان مسالوں کو ضائع کیا ہوا ہے. ٹنوں میں آج کی ڈیٹ میں ہم نے مسالہ پھینکا ہوا ہے. آپ نے سرنڈر کر لیا؟ نہیں, ہماری ٹیمیں پھر بھی رہیں گے اور آپ بھی کچھ نہیں کریں. اب ہماری ٹیمیں کیا کر رہی ہیں کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا, گورنمنٹ نے ہم کو اب میجسٹریل پاورز کے 2 آفیسر ساتھ دیے ہیں. پولیس کا عملہ رہتا ہے, اور اگر ایسے لوگ ہوں جو ایسی بزنس میں انوالو رہیں گے ان کو آن دا اسپاٹ پولیس کی حراست میں لیا جائے گا. یہاں تک چکن میکسیمم یوز لوگ کرتے ہیں یہاں پہ چکن کا, تو کیا آپ کہتے ہیں کہ چکن یہاں پہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے اور وہ کنزمپشن کے لیے سیف ہے؟ دیکھیے, چکن ہم نے کہا کہ جو برائلر چکن ہے, کیونکہ چکن جو ہے 45 دنوں میں 1.5 kg کا ہو جاتا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ ویٹرنری ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے, ڈائریکٹر ویٹرنری جو ہے ہمارے اینیمل ہسبینڈری کشمیر, ان سے آپ یہ سوال کریں. لیکن آپ سے کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ آپ بھی سیمپل لے سکتے ہیں. فوڈ ویلیو تو بتائیے. میں آپ کو بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے بیچ میں ایک کہا کہ لیئر برڈز جو مرغیاں ہوتی ہیں, انڈے دینے والی مرغیاں, ان کا فروخت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کا نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہ پھر بھی فروخت ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. آپ نے پچھلی بار ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں ہوں گے اویلیبل, لیکن آج بھی بٹمالو میں اویلیبل. دیکھیے, اس میں یہ ہے دیر آر 3 ڈپارٹمنٹس وچ آر انوالوڈ. تو ایک مرتبہ پھر سے آپ سرنڈر نہیں, بالکل سرنڈر کی بات ہی نہیں. سسٹم میں پھر سے پرابلم ہے. رفعت صاحب, میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کھانا ہم سری نگر اور کشمیر اور جموں کے ڈویژنز پورے اسٹیٹ میں ایسا فوڈ انسپیکشن میکانزم رکھا ہوا ہے اب کہ اب تو سوال ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی غیر معیاری چیز بیچے گا. لیکن بیچی جا رہی ہے. جہاں تک برڈز کا ہے, برائلر برڈز کا, میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا کہ ہمارا جو عملہ ہے میونسپل کارپوریشن کا, ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری کے ساتھ بھی ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ایشو, اور کنزیومر افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر 2 صاحبان میرے ساتھ بیٹھے اور ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے. اور ہم نے پایا کہ ڈائریکٹر اینیمل ہسبینڈری کشمیر نے بھی اسٹیٹمنٹ ہی از آن ریکارڈ کہ جو لیئر برڈس ہیں دے آر انہیلدی, دے آر ان فیکٹ ناٹ نیوٹریشن ویلیو ان کا اچھا نہیں ہوتا. تو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ہم لوکلی بھی ایگزامن کر رہے ہیں کہ ہم اس لیئر برڈ کا فروخت شاید بازار میں نہ ہونے دیں. اس میں اب جو ریکمنڈیشنز ہوں گی کمیٹی کی, گورنمنٹ کو جائیں گی, اور گورنمنٹ جو ویو لے گا تو وہی امپلیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو آپ ہیلتھ آفیسر ہیں, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ چکن کھاتے ہیں کیا؟ چکن کا استعمال کرتے ہیں؟ میرا سوال ہر ایک انسان آج کل وائٹ میٹ ہی یوز کر رہا ہے. آپ چکن کا استعمال کرتے ہیں؟ میرا سمپل سوال. بالکل. تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کیا آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے سائنسی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے چکن میں, کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ وہی کھا رہے ہیں؟ رفعت صاحب, جو ہمارے ہاں پولٹری کی پیداوار ہو رہی ہے یا جو سیل پہ ہے, اس کو لور منڈا سے لے کے اتھوارجن تک 2 ٹیمیں انسپیکٹ کرتی ہیں. ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. وہ ایک چیز انسپیکٹ کرتے ہیں, کیا بیمار تو نہیں ہے بس, اور کوئی چیز وہ اور کوئی چیز نمبر 2 دیکھ نہیں رہے. اب آپ اگر اس کا اینٹی مارٹم یا پوسٹ مارٹم انسپیکشن کہتے ہیں میٹ کا, وہ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ جو کشمیر ہے یا جموں میں اپنا یہ ہے, تو وہ لوگ اس کا یعنی کہ آپ کو خود بھی نہیں معلوم کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کیا ویلیو ہے. نہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی لیول پہ تو پتا ہے, اور میں اپنے جو سسٹم میں جنرل پبلک ہوتی ہے ان کو بھی آگاہ کرتا ہوں تھرو نوٹسز. آپ نے دیکھی ہوں گی میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہم نوٹسز شائع کرتے ہیں, ہمارے کمشنر صاحب اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک جو فوڈ آئٹم والا پرابلم ہو کہیں پہ یا کوئی انفارمیشن ہو جو پبلک کو شیئر کرنی چاہیے, وہ آپ پبلک ڈومین میں ڈالا کریں. انہوں نے ہدایت دی تھی کہ ہم فیس بک پیج بھی ایک اس میں بنائیں, جس میں کیونکہ آج کل سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ ہر ایک ہوتا ہے, تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب اتنی آگاہی ہو جائے فوڈ آئٹمس کے بارے میں کہ لوگ اب اچھا کھانا کھانا شروع کریں. بیکاز جنک فوڈ سے یا انہیلدی کھانا کھانے سے آپ کو پتا ہے کافی ساری جو بیماریاں ہمارے سسٹم میں کریپن ہوئی ہیں,
ڈائبٹیز میلیٹس دیکھیے آپ جو ہوتا ہے کتنا بڑھ گیا ہے. تھائرائڈ آپ دیکھیے تھائرائڈ کے کیسز کتنے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف یہ جو فوڈ ہیبٹس ہیں ہمارے یا ہمیں جو فوڈ اویلیبل ہے مارکیٹ میں کیا اسی سے ہوتا ہے؟ دیکھیے فوڈ چین سے بالکل ہو سکتی ہیں بیماریاں. آپ کسی بھی لیول کے اسپیشلسٹ گیسٹرنٹالوجسٹ سے یا کسی فزیشین سے, آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, پبلک ہیلتھ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, پبلک ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ فوڈ چین میں اگر سپوز کہیں پہ کوئی فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے, کہیں کوئی ایسا ٹاکسن ہے جو غیر معیاری ہے, کہیں ایز فرٹیلائزر یوز ہو رہا ہے کوئی فروٹ کی میں, یا سپوز کوئی ایسا کھانا ہے جو جہاں پہ کوئی رنگ یوز ہو رہا ہے جو نان پرمیٹڈ ہے, فوڈ کلرنگ یا اینٹی ٹاکسنس یا جو فلیورنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, تو وہ سارے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اور صحت کو irreversible ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ کئی فروٹس اور ویجیٹیبل صحت کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اگر اس میں فرٹیلائزرز کا غلط استعمال کیا ہوا ہوگا یا وہ جو رنگ ہے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا, جس کو سنتھیٹک کلرز بھی کہتے ہیں. کیا آپ نے کچھ سیمپلز لیے؟ ہم نے آج تک تقریباً میں کہتا ہوں پانی سے لے کے فوڈ آئٹمز تک اب آج کی ڈیٹ میں ہم کم سے 40 اور 50 سیمپل مہینے کا سری نگر سٹی میں لیتے ہیں. تو ریزلٹ آپ کہاں دکھا رہے ہیں؟ ریزلٹس ہماری اب پبلک ڈومین میں آئیں گے, SMC ویب سائٹ پہ اب شائع ہوں گے, اب آئیں گے, نیوز پیپرز پہ ہوں گے, اور اب ایک اکاؤنٹیبل اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم کھڑا کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہر ایک پبلک ڈومین میں دیکھ سکتا ہے کہ کس کھانے کا ٹیسٹ ہوا ہے, کس کھانے کا نہیں ہوا ہے. وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن ہم اپلوڈ کیسے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس طرح کا ڈھانچہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کر پائیں؟ ہمارے پاس ایک پبلک اینالسٹ ہے, فوڈ اینالسٹ کشمیر ڈویژن میں, ایک ہے جموں ڈویژن میں. مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, کیا آپ نے کبھی ضرورت نہیں سمجھی کہ SMC ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اٹانومس باڈی ہے, کیا آپ نے کبھی یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ آپ کے پاس اپنی ایک لیب ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کو میں بتا دوں, ہمارے پاس ایک موبائل ٹیسٹنگ فیسلٹی ہوتی ہے جو ہر ایک فوڈ سیفٹی آفیسر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ دودھ, تیل, مسالہ جات کو پرائمری ٹیسٹنگ کے لیے ہم وہیں پہ آن اسپاٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے پبلک اینالسٹ کا. دیکھیں ایک لیگل سسٹم ہوتا ہے اینڈ وی ہیو ٹو فالو اے لیگل پروسیجر. میں مان لیتا ہوں, لیکن کیا آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کی کمی اپنے ایک ادارے میں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیے میں آپ کو وہی کہہ رہا تھا کہ ایک رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہمارے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس ایکٹ میں ہے اس میں لیڈ ڈاؤن. دیکھیں رولز اینڈ ریگولیشنز تو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے, وہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کیا جا سکتا ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے. آپ ایک لیبورٹری لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے. اب آج آپ ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, سیمپل لیتے ہیں, 2 مہینے کے بعد آپ کی رپورٹ آتی ہے, 2 مہینے تک تو لوگ وہ چیز کھاتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے مضر ہے. جو ہمارے کو فرسٹ آف آل جو سیمپل دودھ کا ہو, میٹ کا ہو, سبزی کا ہو, جو آن اسپاٹ ہم کو لگتا ہے صحیح نہیں ہے کھانے کے لیے, اس کو وہیں پہ ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. اور اگر ہمارے پاس بلک کوانٹٹی میں کوئی آئٹم ہے اس کو ہم سیمپلنگ کے لیے بیچتے ہیں, اور سیمپل اگر 15 دن میں یا ہفتے میں, وہ مینڈیٹری 15 دن اس کا ٹائم ہے لیکن ہفتے میں آ جائے, تو ہم کوشش کرتے ہیں امیڈیٹ اس کی سیل وہیں پہ پروہیبیشن جو ہوتے ہیں, پروہیبیشن آرڈرز, ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈرز ایشو کرتے ہیں. ایک ریپڈ ٹیسٹنگ سسٹم ہوتا ہے ہمارے اپنے بیگ میں ساتھ, جو ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں ہر ایک فوڈ آئٹم کی آن دا اسپاٹ, اور ان فوڈ آئٹمس کو اگر وہ غیر معیاری. لیکن ہم بھی کئی جگہوں پہ آپ کے ساتھ ہم نے بھی دیکھا, وزٹ کیا, لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آن اسپاٹ آپ نے چیک کیا. کئی جگہوں پہ دودھ میں جب آپ کی ٹیمز ہمارے ساتھ تھی تو تب ہم نے آپ کو صرف اس ٹائم انوائٹ کیا جس ٹائم ہم مارکیٹ انسپیکشنز کرتے ہیں, اور ان سینیٹری کنڈیشنز اور لائسنسنگ جو پروسیس ہے اس کو پہلے وی ہیو ٹو ہیو اے لائسنسنگ پروسیس, تاکہ ہمارے پاس پتا چلے کہ ہمارے فوڈ اسٹیبلشمنٹس کتنے ہیں. تو وہ لائسنس مینڈیٹری ہوتی ہے فوڈ بزنس آپریٹر کے لیے, فوڈ بزنس کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہماری ٹیسٹنگ روزمرہ کی ہے, جیسے کہ آج کل حضرت بل میں دن شروع ہوئے ہیں وہاں پہ, تو اس ہفتے ہم نے تھرسٹ رکھا ہے. آج تو آپ کریں گے کیونکہ بڑا دن ہے, سب سرکاری آفیسر جتنے بھی بڑے بڑے صاحبان ہیں ان کا ایک ویجل رہتا ہے ان 2-3 دنوں. اس کے بعد رفعت صاحب, جب سے میں نے سری نگر میونسپل کارپوریشن میں
اپنا جو ہے ہیلتھ آفیسر کی پوزیشن سنبھالی. یہ تو آپ کی سیکنڈ ہماری آپ ایکسکیوزز بہت کم دے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے حال ہی میں جوائن کیا, لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے وہاں پہ اپنی خدمات دی ہیں. تو رفعت صاحب آپ کو وہ پیریڈ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے سری نگر میں کتنا بدلاؤ لایا, کتنے ہم نے مٹن شاپس پہ ریٹس مارے اور غیر معیاری مٹن ضائع کیا, کتنے دکانوں میں آپ آج دیکھتے ہیں کہ شیشے لگے ہوئے ہیں, میٹ وہ کہیں پہ باہر نکال کے بھی لگتے ہیں. بہت کم. لیکن میں تو اتفاق نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ہدایت دیے تھے کہ میٹ جو ہے کورڈ ہونا چاہیے, لیکن ایک جگہ بھی یہ جو ہے انسٹرکشن فالو نہیں کی جاتی ہے. ان ہدایت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. میں وٹنس ہوں کیونکہ میں بھی مارکیٹ میں ہوں. میں آپ کو کل مارکیٹ میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ, آپ کو میں دعوت دوں گا ساتھ اپنے. آپ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس 100% نہیں ہے تو 60-70% دکانوں پہ کیوں نہیں ہے؟ اٹس اے پروسیس, اٹس اے پروسیس. آپ کو پتا ہے ہمارے سسٹم میں ہر ایک چیز ایک ہی دن میں نہیں ہو پاتی ہے. دیر آر سو مینی ایشوز, دیر آر سو مینی جو ہے سچویشنز وچ ارائز. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس اب کسی لیکونا کا, کسی کمزوری کا, ویکنس کا نہ شکار ہو, اور ہم اس پروسیس کو اسٹیڈ فاسٹ طریقے پہ آگے لے جا کے سری نگر کو کمنگ سمر کے لیے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اور فوڈ ڈیسٹینیشن بنائیں. ایک سمپل سی مثال ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہے جو چکن ہے یا لیئر جو برڈز ہیں ان کے انٹرنل آرگنز بیچے جاتے ہیں مارکیٹ میں, خاص طور سے بٹمالو ایریا میں, اور آپ خاموش ہیں, آپ نظریں چھپائے ہوئے ہیں. ہم نے ہماری نظر سے جو بھی چیز گزرتی ہے ہماری ٹیمیں اس کو دیکھیے, ہر ایک چیز ٹی وی اور اخبار پہ نہیں آتی ہے. آپ کی نظریں تو وہاں جاتی ہیں لیکن کاروائی نہیں ہوتی. اور رفعت صاحب بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی آپ کی ٹیمیں ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ ہم لوگ, ہماری ٹیمیں فوڈ سیفٹی آفیسرز, فوڈ سیمپلر سیمپلنگ کرتے ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ امپرومنٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے اور اسکوپ رہتی ہے امپرومنٹ کی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بدلاؤ ویسے ہی فیل ہو رہا ہے سسٹم میں. لوگ بڑے اجاگر ہو رہے ہیں کہ فوڈ سیفٹی ایشو, لوگ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں. ہر کوئی تو کھانا چاہتا ہے, ہر کوئی بچے کو فروٹ دینا چاہتا ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ فروٹ میں رکھا کیا ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن, میں شہر سری نگر کی بات کروں گا. سری نگر میں آپ سے وعدہ رہا, ہماری ساری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. آپ رفتہ رفتہ دیکھیں گے ایک اسٹیپ وائز وے میں ہم سارے فوڈ بزنس آپریٹرز کو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے انڈر فوڈ بیچنے پہ مجبور کریں گے. ڈاکٹر صاحب بی آنیسٹ ٹوڈے, ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ وقت پہ جاگ گئے ہوتے جب آپ پہلی ٹرم میں ہیلتھ آفیسر تھے تو آج پانی سر کے اوپر سے نہیں گزرا ہوتا. دیکھیے رفعت صاحب, ہر ایک چیز کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک سیچوریشن ہوتی ہے. یعنی کہ سر سے جو پانی اوپر چلا گیا اب آپ جا گئے, آپ مانتے ہیں, ایمانداری سے کہیے. دیکھیے رفعت صاحب, میں آپ کو ریسپانسبلٹی لینا پڑے گی کیونکہ میں بھی سٹیزن ہوں. سب سے پہلے میں آپ کی قدر کرتا ہوں, آپ کی اوپینین کی, اور ایز سٹیزن, ایز میں بھی اسی شہر کا سٹیزن ہوں, تو میری ریسپانسبلٹی کھانے کے مدعوں میں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, آفیشیلی بھی اور مورلی بھی. پانی پہلے ہی سر سے اوپر گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اب کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے آبزرو کیا ہے کہ کئی بار کمپرومائز بھی ہوا جس کی وجہ سے ابھی تک یہ سسٹم سدھرا نہیں. فوڈ سیفٹی ایکٹ اچھے سے لاگو نہیں ہو پایا اور کئی لوگوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو رفعت. تو کشمیر ایکسپریس میں آج بس اتنا ہی. آداب. ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب. ETV کے نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر. اسمبلی اور کونسل کی کارروائی آج بھی ہنگامہ آرائی کی نظر. تلنگانہ بل پر نہیں ہو پائی بحث.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में की गई हैं 600 करोड़ रुपयों की धांधलियां। तेलुगुदेशम लीडर जी कृष्णम नायडू का इल्जाम। और महबूबनगर जिले में लड़कियों के तर्क तालीम का रुझान जारी। समाज को मुकम्मल खानदा बनाने की स्कीमें साबित हो रही हैं बेफैज। तकनामी में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की दीगर अहम खबरों पर। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने वाज़ेह किया है कि मेवात से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार लश्कर के 2 मुश्तबा दहशतगर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राबते में थे वो फसाद मुतासिर नहीं हैं। खुसूसी सेल के कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि मुश्तबा दहशतगर्दों से अभी पूछताछ जारी है। इससे कबल ये बात सामने आई थी कि लश्कर तैयबा के कारकुन मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से राब्ता बना रहे हैं। सियासी जमातों समेत मुस्लिम तंजीमों ने इसकी मजम्मत करते हुए खबर को राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर दिए गए मुतनाज़ बयान से जोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने आज पार्टी के सीनियर लीडरों से गुफ्तगू की। राहुल गांधी की रिहायशगाह पर हुई इस मीटिंग को कई लिहाज से अहम बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी की आमद ने मीटिंग को नया रंग दे दिया। इस किस्म की कयास आराइयों को हवा मिलने लगी है कि प्रियंका गांधी सियासत में सरगर्म होने वाली हैं। राहुल गांधी ने पार्टी के जिन सीनियर लीडरों से तबादला ख्याल किया उनमें निस्फ दर्जन से ज्यादा जनरल सेक्रेटरी भी थे। इस बीच जराये का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी के तंजीमी ढांचे में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन लीडरों को तंजीमी जिम्मेदारियों से दूर रखने वाले हैं जो चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी नौजवान लीडरों को तंजीमी जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल का आज कामयाब तजर्बा किया गया। ओडिशा की चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल को दागा गया। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है। जमीन से जमीन पर मार करने वाला ये मिसाइल 1000 किलो वॉरहेड्स ले जा सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 का आज से आगाज हो गया है। मलेशिया के कुदरती वसाइल के वजीर दतुक सिरी प्लानीवाल मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। 9 जनवरी को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और 14 मुंतखब अफराद को प्रवासी सम्मान से नवाजेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम इंगेजिंग डायस्पोरा है। और अब आते हैं दकनामी की तरफ। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास आज भी हंगामा आराई की नजर हो गया। दोनों ऐवानों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हंगामा आराई की वजह से कानून साज असेंबली और काउंसिल की कार्रवाई बार बार मुलतवी करने के बाद आखिरकार कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आंध्र प्रदेश की कानून साज असेंबली में आज भी हंगामा ही बरपा रहा। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही तेलंगाना और मुत्तहद रियासत की हिमायत में अरकान ने नारेबाजी करते हुए स्पीकर के पोडियम को घेर लिया। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुत्तहदा रियासत की हिमायत में शदीद एहतजाज किया तो दूसरी जानिब तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने तेलंगाना बिल पर मुदल्लल बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा किया। असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने पहले ऐवान की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। असेंबली स्पीकर ने ऐवान को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने की बार बार अपील की, लेकिन स्पीकर की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। वजीर उमूर मुक़न्नना शैलजानाथ, वजीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी ने भी ऐवान को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने में ताउन करने की तमाम अरकान से अपील की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं रहा। असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान की शुरुआत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक इल्तिवा नोटिस को मुस्तरद कर दिया। उधर कानून साज काउंसिल में भी यही सूरत हाल छाई रही। कानून साज काउंसिल के अरकान इलाकाई बुनियाद पर मुनक़सिम थे। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुत्तहदा रियासत
और तेलंगाना के अरकान तेलंगाना मुसवदे पर बहस का मुतालबा कर रहे थे। ऐवान में जारी हंगामा आराई को देखते हुए कौंसिल के चेयरमैन चक्रपाणी ने कौंसिल की कार्रवाई को बुध तक के लिए मुलतवी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना मुसवदे पर बहस कराने के हामी हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो चाहते हैं कि ऐवान में मौजूद तमाम अरकान तेलंगाना बिल पर अपनी अपनी राय पेश करें। वज़ीर आला ने ऐवान का वक्त ज़ाय होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि ऐवान बिल पर बहस न होना अलहदा तेलंगाना तश्कील के बराबर है। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और तेलुगुदेशम के लीडरों ने आज असेंबली स्पीकर को एक मकतूब रवाना किया है। कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू का कहना है कि तेलंगाना मसौदे पर असेंबली में सिर्फ बहस हो सकती है, वोटिंग नहीं कराई जा सकती। जबकि इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम लीडरों का कहना है कि सदर जमहूरिया की जानिब से रवाना करदा तेलंगाना मसौदे पर असेंबली स्पीकर सिर्फ बहस करा सकते हैं। इस मसौदे पर तरमीम करने का इख्तियार असेंबली स्पीकर को हासिल नहीं है। लोकसत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण ने ऐवान में बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान की जानिब से किए गए हंगामा आराई पर शदीद नुक्ताचीनी की। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हंगामा कर रहे अरकान आंध्र प्रदेश को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान में बरसर इक़्तिदार पार्टी के अरकान की जानिब से किए गए हंगामा आराई को उन्होंने बदतरीन सियासत से ताबीर किया। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्य श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सीमांध्र लीडरों की साजिश की वजह से ही हैदराबाद शहर को मुश्तरका दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कीमती जमीनों पर सीमांध्र लीडरों के कब्जों को बाकायदा बनाने के लिए हैदराबाद को 10 साल तक के लिए मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने से सीमांध्र के अवाम को ही शदीद नुकसान पहुंचेगा। एपीएनजीओस के सदर अशोक बाबू ने कहा कि सीमांध्र से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिल पर बहस करें और मुत्तहिदा रियासत के हक में अपना मौक़िफ़ पेश करें। अशोक बाबू ने कहा कि बिल पर बहस किए बगैर तातुल पैदा करने से मुत्तहिदा रियासत के मुतालबे को धक्का पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि एपीएनजीओस की जानिब से बहुत जल्द चलो असेंबली की कॉल दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। तेलंगाना तलबा तंजीमों ने गैर मशरूत तौर पर तेलंगाना तश्कील का मुतालबा करते हुए असेंबली के घेराव की कॉल दी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने रैली की शक्ल में यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने तलबा को यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास रोक लिया। परम तलबा ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भी तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसाए। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी समेत 6 मरकजी वज़रा के खिलाफ अनंतपुर जिले के सेशन कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। मल्लिकार्जुन नामी मकामी वकील ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए इन लीडरों पर अवाम को इलाकाई बुनियादों पर मुनक़सिम करने का इल्जाम आयद किया है। कनामी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे की बाद। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। You are outstanding, a rockstar, मैं आपका फैन हूँ। ग्यारह जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है।
आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इकनॉमी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर जी मुद्दु कृष्णम्मा नायडू ने इल्जाम आयद किया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट बोत्सा ने पार्टी के लिए 600 करोड़ रुपए इंतखाबी फंड जमा करने के लिए एक गैर मारूफ कंपनी को हाई सिक्योरिटी प्लेट तैयार करने का ठेका दिया है। श्री मुद्दु कृष्णम नायडू ने कहा कि हरियाणा में एक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 250 रुपयों में तैयार किया जा रहा है, जबकि रियासत में एक हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए 650 रुपए बटोर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं। రాష్ట్రంలో ఒక హైదరాబాద్ లోనే 4000 మంది నిరుద్యోగులయ్యారు. ఇంతకుముందు ప్లేట్లకి తయారు చేసేవాళ్ళు, దాని మీద జీవించేవాళ్ళు 400 కుటుంబాలు హైదరాబాద్ లో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 10,000 కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయి. వాళ్ళంతా నిరుద్యోగులు అయిపోయారు. వాళ్ళు నోట్లు కొట్టారు. అంతేకాకుండా కూడా ఢిల్లీ, హర్యానాలో 250 రూపాయలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఇలా 650 తీసుకుంటున్నారు. 400 తేడా. అక్కడ 250 హర్యానా అండ్ ఢిల్లీలో ఏదో 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు తేడా ఆడిగేడికి, ఢిల్లీకి హర్యానాకి. బట్ ఇక్కడ 650 తీసుకుంటున్నారు. 400 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నారు. అంటే ఇది 600 కోట్ల స్కామ్. ఇది 1-2 కాదు, 600 కోట్ల రూపాయల స్కామ్ ఇది. ఇంత పెద్ద స్కామ్ ని ఒక మంత్రి చేశాడని చెప్పంటే నేను నమ్మడం లేదు. ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వీళ్ళంతా కలిసి చేసే పెద్ద స్కామ్. ఎన్నికల ముందు ఎన్నికలకు నిధులు కావాలి కాబట్టి దీంట్లో 600 కోట్లు దాకా ఎక్స్ట్రా పేమెంట్. అంటే చిన్న వెహికల్స్ కి అయితే 250 నేను చెప్పింది, 400 తేడా. పెద్ద వెహికల్స్ కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन तंजीमों के कारकुनों ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर धरना दिया। मुलाजिमीन तंजीमों ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आरजी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इंदिरा पार्क से असेंबली तक रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुलाजिमीन तंजीमों के लीडरों को गिरफ्तार करके इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने मुलाजिमीन की तायद में एहतजाज करने वाले रुकन कानून साज काउंसिल प्रोफेसर नागेश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया। ఎలా బతుకుతారు? నిన్న ఒక డిపార్ట్మెంట్ చెప్తున్నారు, సార్ మాకు 5 నెలలైంది జీతం రాక. 5 నెలల జీతం సాధన మండలి 10 రోజుల నుంచి జరగడం లేదు. అయినా మా అందరికీ టెన్షన్ గా 1వ తారీఖు జీతం బ్యాంకులో పడుతుంది. మరి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జీతాలు ఎందుకు ఇవ్వరు సమయానికంటే ఆన్సర్ లేదు. ఆఖరికి టీఏలు ఉండవు, హెచ్ఆర్ఏలు ఉండవు. అనేక జనం మనం సాధించిన టైం స్కేల్ కావాలని, కానీ ఇప్పటికీ అనేక డిపార్ట్మెంట్ లో హెచ్ఆర్ఏ ఉండదు, టీఏ ఉండదు. అందువల్ల ఇది ఒక విశాలమైన పోరాటానికి మనం సిద్ధం అవుతున్నాం. हैदराबाद में नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर मंजरेआम पर आई है। जिला रंगारेड्डी के इलाके शाहपुर नगर से ताल्लुक रखने वाली एक हामला खातून को नीलोफर अस्पताल से रुजू किया गया। ताहम डॉक्टरों ने इस खातून को इलाज फराहम करने से इनकार कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ अस्पताल में एहतजाज किया, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। पुलिस और एहतजाजी रिश्तेदारों में लफ्जी झड़प के सबब नीलोफर अस्पताल में हालात कशीदा हो गए। इसी दौरान नीलोफर अस्पताल की इंतजामिया ने पुलिस की मदद से मुतासरा खातून को उस्मानिया अस्पताल में तब्दील कर दिया।
मुतासरा खातून अब उस्मानिया अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डीआरडीओ के